یا غفارو، دا فور گیور، غفار ہے غفار ہے غفار ہے مولا، اب بندوں پہ فضل کرنا تیری شان ہے مولا۔ وَإِنِّي الْغَفَّارُ لِمَنْ طَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھے رستے پر چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ یہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے اور آیت نمبر 82۔ ترجمہ فتح محمد جالندھری صاحب کا، صفحہ 789۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام، اور آج یا غفار کے عنوان سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزم، غفار سے پہلے میں نے ایک گفتگو کی تھی غفور کے عنوان سے، یعنی اس میں صفات الہی غفور پر ہم گفتگو کر چکے۔ آج غفار بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات، غفر سے نکلا ہے، غا غین فا را، غفرا، اسی سے غفار فاعل ہے۔ غفور یہ بھی معاف کرنے والی ذات، اور غفار جو سب سے زیادہ معاف کرے، اور جس کو معاف کیا جائے وہ مغفور کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتبے پر قبرستان میں کسی نہ کسی کے کتبے پر لکھا ہوتا مرحوم و مغفور، یعنی رحم کیا گیا اور مغفرت کیا گیا، اس کی معافی ہو گئی۔ گناہ انسان کے شرست میں ہے، اور انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے کہ ہاں اس نے گناہ کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ گناہ کے دو قسم ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے دو قسم بتائے گئے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ عزیزو، گناہ صغیرہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا، دوسری چیزیں، غیبت کرنا وغیرہ، سارے گناہ صغیرہ ہے۔ اور بڑے گناہ یعنی قتل کر دینا، زنا اور قتل، یہ ساری چیز اس میں زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں، یا عدالت کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، یا ویسے ایک دوسرے سے مل کر کے اس کو معافی کر دی جاتی ہے، اور گناہ کبیرہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر غور کرتے ہیں کہ جب معافی نہیں ہے تو پھر کون معاف کرے گا؟ کہ وہ اللہ رب العالمین، وہ خالق کائنات، وہی معاف کر سکتا ہے، وہی غفار ہے اور وہی رحم کرتا ہے، یعنی غفار کو رحیم ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ جو غفار ہے وہ کیوں معاف کرے گا؟ گناہ ہم کرے معاف وہ کرے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتی رہیں گی جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ تو اسی لیے اس نے گناہ کے لیے کہا گیا کہ اچھا اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم یہ کرو۔ اسلامی شریعت کے لحاظ سے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزے میں اگر قصداً ایک روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی ایک کے بدلے میں 60۔ اچھا، اور اگر کسی کا آپ حج پہ گئے ہیں اور کوئی رکن ادا نہ کر سکے اور وہاں کوئی غلطی ہو گئی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہاں قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اگر اپنی بیوی کو زہار کہا ہے، یعنی تو تیری فلاں چیز میری ماں یا بہن جیسی ہے، تو یہ زہار ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ یہ اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرض کریں اگر کفارہ روزہ پورا نہ کر سکا یا حج کے دوران وہ کام نہ کر سکا تو پھر تو کفارہ تو اس کے واجب ہو گیا، اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو جب روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو اس کا کفارہ کون کرے گا؟ پھر وہ تو بیچارہ گنہگار مارا گیا۔ کیا خدا نعوذ باللہ اتنا سخت ہے کہ اپنے بندے کے لیے ایک غلطی کو اتنے زیادہ اس کو کفارہ ادا کرنے کی ضرورت پڑے؟ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب بھی کیا ہم کفارہ ادا کریں گے؟ تو کفارہ کو اس نے کوئی چیز رکھا تو ہوگا۔ کفارہ کے لیے اس نے اپنے اسم کا، یعنی غفار، معاف کر دینے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، اپنا مظہر بھیجا ہے۔ اور مظہر کون ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مظہر غفار میں وہی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جب اسے سوال کیا گیا۔ دیکھیں ایک اور چیز ہم کہتے چلے آپ سے کہ انسان جو بھی غلطی کرتا ہے یا اسے سرزد ہو جاتی ہے، اگر اسے پکڑا گیا پہلے وہ ملزم کہلاتے ہیں، اس پہ الزام عائد کیا گیا۔
جب الزام ثابت ہو جاتا تو اب وہ مجرم، گناہگار یا کہلایا جائے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے جرم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو؟ سب سے گناہ ہوئے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر زبان سے نہ کہے لیکن مثبت میں، جنبش میں اس کے سر مثبت انداز میں ضرور جنبش کریں گے، وہ سر ہلائے گا کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ اب گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اس کا ضمیر جزوی اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہاں تم سے گناہ سرزد ہوئے۔ عزیزاں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جب عدالت اسے اس ملزم پر جرم ثابت ہو جائے، گناہ ثابت ہو جاتا ہے، تو عدالت اس پہ ایک فیصلہ دیتی ہے۔ یعنی دو وکیل ہوتے ہیں، ایک مجرم کی طرف سے اور ایک اس کے مخالف، جس پر جرم جب ثابت ہو جاتا ہے، اب عدالت کیا کہتی ہے کہ ان دو گواہان کے بیانات کے مطابق فلاں فلاں دفعات کے تحت اس پر یہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جج بھی عادل، وہ فیصلہ کرنے والا قاضی بھی اپنے اوپر نہیں لیتا، الزام نہیں لیتا، ان گواہان پر رکھا اور وکیل کی جرح پر رکھا۔ اب جس کا وکیل جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو جتا لیتا ہے۔ تو وہ جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس سزا سے بھگتنے کے بعد جب وہ دوبارہ نکلتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ دوبارہ وہ جرم کرے گا؟ ممکن اس سے زیادہ کر جائے، ممکن ہے نہ کرے، یہ اس کے ضمیر پر ہوگا، اس کے جائز سا سلوک کیا جائے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو جج فیصلہ دے رہا ہے کیا وہ اس نے گناہ نہ کیا ہوگا؟ کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جس نے کہا کہ جو وہ کہے گا جی میں بے گناہ ہوں، میں معصوم ہوں، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخر شخص تک ہر کسی کو جرم کہیں نہ کہیں ثابت، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی چھوٹے بہت گناہ ضرور ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ حضرت آدم نے یہ کیوں دعا مانگتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عزیزو، چونکہ بڑی تیزی سے ہمیں جانا آگے کی طرف، بات یہاں کی نہیں ہے، جتنے بھی آئے سب کوئی نہ کوئی گناہ ضرور، کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوئی ہیں، لغزشیں ضرور ہوئی ہیں، کوئی سے شخص نہیں بچا جو یہ نہ کہے۔ لیکن ایک ہستی اللہ نے دنیا میں ضرور بھیجی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اور کوئی ان پر گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور وہ ہستی ہیں جناب یسوع مسیح سلام علیہ۔ ارے وہ کیا، ان کے ماں پر کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا، اور جس کو خدا نے سلام بھیجا تھا، جو مقدسہ کہلائیں، اور جو تمام عالمین کے لیے، عورتوں کے لیے ایک مثال ثابت کیا خدا نے۔ قرآن میں بھی، سورہ مریم میں بھی ان کا تذکرہ، اور سورہ نساء میں بھی ہے۔ آئیے استثناء میں ہم چلتے ہیں۔ پہلے باب کی 25ویں آیت میں ہے کہ قاضی صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں گے اور شریر کو گناہگار کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسی خروج کے 23ویں باب میں ہے کہ خدا شریر کو راست نہیں ٹھہراتا۔ اب یہاں یسائی نبی کا 5ویں باب کے ایک 20ویں نمبر کی آیت ہے، یہاں تک تو وہ بدعنوان، رشوت خور اور بے انصاف منصفوں کے بارے میں یوں فرماتا ہے وہ کہ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی میں اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کہتے ہیں، اور شیرنی کو کے بدلے میں تلخی اور تلخی کے بدلے میں شیرنی کہتے ہیں، رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس ہے جو اپنے نظر میں دانش مندی اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادق کو ناراض ٹھہراتے ہیں۔ عزیز و یسوع المسیح سلام علیہ جب اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے فریسیوں یعنی متولیان شریعت کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کی ریاکاری کو، کہ اپنے آپ کو نگاہ الہی میں راستہ باز ٹھہراتے تھے، اور وہ تھکتے نہیں تھے، یعنی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت راستہ باز ٹھہراتے تھے، لیکن اصل وہ مکار تھے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جو راستہ باز ٹھہرایا، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمی کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کی نظر میں، وہ خدا کے نزدیک میں مکروہ ہے۔ اور یہ لوقا کے انجیل کے 15ویں باب کی 16ویں آیت میں۔ اور اس کے بعد ہم رومیوں کے 2 باب کی 13ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اسی طرح انجیل جلیل مقدس میں سننے والے خدا کے نزدیک راستہ باز نہیں ٹھہرتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے راستہ باز ٹھہرائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں کیا چیز واضح کر رہی ہے کہ سزا واجب ہے کہ سزا لازم ملزوم ہے۔ الہی شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم جب غور کرتے ہیں تو رضا الہی بھی یہی ہے، چونکہ راستہ باز ٹھہرائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مکمل طور پر شریعت الہی کو عمل میں لائے۔ لیکن اب سوال پیدا ہو کہ کیا گنہگار
آلودہ، گناہ سے آلودہ انسان شریعت الہی پر کلی طور پر عمل کر سکتا ہے، عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا جو رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ انسان میں اس کی کمزوری سے واقف نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر شریعت کی میزان عدل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان پورا نہیں، کوئی بھی انسان پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے انجیل شریف میں ہے کہ انسان کی پستی میں اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، یعنی کوئی بھی شخص نہیں بچا جو اس کے جلال سے محروم نہ رہا، کیونکہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں بے مفت راست بار ٹھہرائے جاتے ہیں، انہیں مفت راستہ بار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جو بھی جناب یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے، تو وہ راستہ بار ٹھہرایا جائے گا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ناقابل تردید حقائق سے واضح ہے کہ کمزور گناہگار انسان اپنی کاوش سے کسی طور پر بھی نگاہ الہی میں وہ بطور راستہ باز مقبول نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شرع الہی پر کلی طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھمبیر اور پیچیدہ مسئلے کا کیا حل کیا جائے کہ سوائے خدائے قادر مطلق جو غفار ہے کوئی بھی اس کا حل نہیں مہیا نہیں کر سکتا۔ تو کیا خدا نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا؟ اس نے اس حل کے لیے کسی کو نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ تو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، تو اس کا ظاہر پھر کون بن کر آئے گا؟ اس نے اس غفاریت کے ظاہر میں، اس لیے کہ خدا بے الزام ٹھہرے گا، خدا اپنے پر کبھی کوئی الزام نہیں رہے گا۔ تو غفاریت کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لیکن ایک جملہ اور سنتے چلیے کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا حق کیا خدا نے کسی کو عطا فرمائی؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کو کہے کہ ہاں خدا نے ہمیں یہ حق بخشا، یہ عطا کیے کہ ہم جس کو چاہے گناہ معاف کر دیں؟ ہم اس سلسلے میں ایک مفلوج کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر مفلوج کی ایمان کی بات ہوں گی، اور یہ ہے انجیل جلیل جناب لوقا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 9 باب کی 1 تا ہم 13 آیت کی تلاوت کریں گے۔ اور دیکھو، لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیا کہا؟ خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن اور دیکھو، بعض فقیہی نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے، یعنی جناب یسوع المسیح کے بارے میں اپنے دل میں سوچنا کہ یہ کفر بکتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ جناب یسوع المسیح نے ان سے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ یہ کس طرح انہوں نے معلوم کر لیا ہے؟ یہ تو غیب کا علم ہے، اور کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جناب یسوع مسیح نے کیسے کہہ دیا کہ جو تم دل میں برے خیال لاتے ہو؟ تو دل میں برے خیال لانے کو جناب یسوع المسیح نے تو معلوم کر لیا۔ تو جو صلیب پر خدا کے دل کی بات کو جان جائے وہی تو غفار ہوگا، اور کوئی خدا کے دل کے بات کو نہیں جان سکتا جب تک کہ خدا اس کو وہ اختیار نہ دے دے۔ تو خدا نے اپنے خود اختیار، سارا اختیار جناب یسوع المسیح کو عطا فرما دیا تھا۔ اور پھر آپ نے پوچھا ان سے، ان فقیہوں سے، بتاؤ یہ کیا آسان ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ تو جانتے کیا ہوا؟ لیکن اس لیے تم جان لو کہ ابن آدم زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا، وہ مفلوج اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا ہے۔ اس اختیار کو جاننے کے لیے یسوع نے بہت سارے معجزات کیے، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو مانگا جائے اور کر کے دکھایا جائے، لیکن یسوع نے تو اس سے پوچھا، اس کے ایمان کو دیکھ کر وہ چیزیں عطا کی اسے۔ اور جو خدا اپنے پاس اختیار رکھتا ہے وہ اختیار جناب یسوع المسیح کے پاس بھی تھا۔ پھر اسی طرح ثبوت کے لیے ہم ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کو غفار اس وقت تک کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کے فضل کو نہیں جان سکے گا، اور فضل کے ذریعہ ہی انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ غفار ہے کہ نہیں ہے۔ وہ غفار ہے تو کیسا غفار ہے؟ اس کے فضل کو جاننے کے لیے کہ اس کا فضل سب پر یکساں ہے، خواہ اسے مانے یا نہ مانے۔ نمرود، شداد، فرعون سب نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن خدا کا فضل تھا کہ نہیں اس پر؟ بالکل تھا۔
تو جو خدا کا فضل، اس کے جو خدا ہونے کا دعویٰ کہ اس پر ہے، اور جو جب بندہ جب کوئی بن جائے گا، اس کا حقیقی بندہ بن جائے گا، تو کیا خدا کا فضل اس پر نہیں ہوگا؟ ہم یہی ساری باتیں آپ کو حقیقی عرفان میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اب دوسرا واقعہ ہم اسی انجیل جلیل جو جناب لوقا کی معرفت لکھی گئی اس کے 9 باب کی 9 سے اور 13 آیت کی اب تلاوت کرتے ہیں۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محسود کی چوکی پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، یعنی وہ محصول لینے والا جناب یسوع مسیح کے پیچھے چلا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگرد کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ یعنی کھانا تو کھانا تھا، لیکن وہ محصول لینے والے اور جو گنہگار تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے جناب یسوع مسیح سلام علیہ ان کے ساتھ، جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر، یعنی جو شرح کے عالم ہوتے تھے، انہوں نے دیکھ کر اس کے شاگرد سے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یعنی ان کے نگاہ میں تھا کہ جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتے ہیں وہ گنہگاروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ محصول لینے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یعنی جو ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ نہیں، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اور خود وہ کتنے گناہ کرتے تو انہوں نے کبھی اپنے پر نہیں سوچا کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو فقیہ فریسی فتویٰ بہت دیر لگا دیا اس پر۔ جناب یسوع مسیح سلام علیہ نے کیا فرمایا؟ آئیے اب آگے چلتے ہیں 12ویں آیت کی طرف۔ اس نے سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ اب ہم سب بیمار ہیں۔ غور کر لیجئے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ ظاہر صحت مند کو ڈاکٹر کے پاس کیا جانے گزرتے، ڈاکٹر کے پاس وہی جائے گا جو بیمار ہوگا۔ اب 13ویں آیت جناب یسوع فرماتے ہیں کہ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اب آپ نے غور کیا کہ جو خود غفار کا مظہر بن کر آیا ہے، وہ ذات اقدس، وہ جو آسمان سے نوری لباس کو تبدیل کر کے اس نے بشریت کے لباس پہن کر کے اور کامل بشر بن کر کے بشر میں رہا، اور اس نے یہ کہا کہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، نیکوکاروں کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کے در پر وہی آتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ فقیہ و فریسی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے تھے، بہت اعلیٰ اور رفیع درجے کے مومن سمجھتے تھے، اسی لیے وہ گناہگاروں کے ساتھ، محصول لینے والے کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا حقیر سمجھتے تھے، ان کو حقیر جانتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو پست طبقہ سمجھتے ہیں، جو بیچارے خاکروب ہیں ان کو سب سے پست سمجھتے ہیں۔ بھئی ان کے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اپنے گلاس میں ان کو پانی پینا پسند نہیں کرتے، پانی دینا پسند نہیں کرتے، جبکہ سب تو انسان ہیں، سب تو ایک آدم کی اولاد ہیں، سب گنہگار ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا، راست باز سمجھے گا، مومن سمجھے گا، تو وہ سب کو گنہگار سمجھے گا، اور جب وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا تو پھر اپنے سے اچھا سب کو اعلیٰ و ارفع مانے گا۔ یہی فلسفہ جناب یسوع مسیح سلام علیہ نے کہے کہ دیکھو ہم گنہگاروں کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم راست بازوں کے لیے نہیں آئے، اور جو راست باز ہونے کا دعویٰ کرتا پھر وہ جانے اور خدا جانے۔ دیکھیں اس واقعے کو سنانے کا ہمارا ایک مقصد تھا، آپ سے کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف ایک ہی ہے کہ ہم سب جو اپنے آپ کو گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہمیں گناہ نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ گناہ کے لیے تو جناب یسوع مسیح سلام علیہ نے کی باتوں کو متی کے انجیل میں اس کے 15ویں باب کے سے 10 سے 20 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ انسان کو کیا چیز ناپاک کرتی ہے۔ بڑی توجہ۔ پھر اس نے لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہا سنو اور سمجھو، اور جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا تو جانتا ہے؟ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی۔ اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا،
انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اندھے کو اندھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ پطرس نے جواب میں اس سے یہ تمثیل ہمیں سمجھا دیں۔ پطرس نے کہا کہ ہمیں اس کی تمثیل سمجھا دیں۔ جناب یسوع مسیح نے فرمایا، اس نے کہا، تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یعنی جو باتیں دل سے نکلتی ہے آدمی کے، اس کے ذہن میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اس سے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ برے خیالات، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے ہی نکلتی ہیں۔ یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ لیکن ایک عجیب بات کہ جناب یسوع المسیح یہ فرما رہے ہیں کہ کسی صورت بھی جو بھی انسان سوچتا ہے، کسی کے بارے میں بھی برے خیالات رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ اور یہی نہیں، بلکہ اگر سوچ لیا، اسلامی شریعت میں تو ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ذہن میں کسی کے بارے میں برے خیالات آ گئے تو اسے جھڑک دو، توبہ کر لو، ہو جائے گی۔ لیکن وہاں یہ کہنے نہیں، تم سوچو نہیں کسی کے بارے میں، یعنی کسی کے لیے تم نے اگر سوچ لیا زنا کے بارے میں تو تم نے گویا زنا کر لی، تو سوچو بھی نہیں۔ وہاں سوچ پہ پابندی ہے۔ تو جہاں سوچ پہ پابندی ہو جائے برے خیالات کی، بری باتوں سے، تو وہ کتنا عرفہ والا ہوگا۔ یہی چیز کہ ہم سب جو بیمار ہیں عزیزوں، کس قسم کی بیماری مبتلا ہے؟ مختلف شخص مختلف قسم کی بیماری مبتلا ہے۔ کوئی حوث کی بیماری ہے، کسی کو لالچ کی بیماری ہے، طمع کی بیماری ہے، کسی کے اندر بڑا ہونے کی بیماری ہے، کوئی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی اپنے دولت پر ناز کرتا ہے، دولت مند ہونے کی بیماری ہے، کوڑتا ہے دوسرے کو دیکھ کر، کوئی اتنا حریص ہے کہ اپنے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ کسی کو اپنے رنگ پر ناز ہے کہ میں بہت گورا ہوں اور یہ کالا ہے۔ سب تو اللہ نے بنایا۔ کوئی اپنے یعنی جس کے پاس جو نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اب وہ اس نعمت کا غلط انداز میں فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس نعمت پر فخر کرتا ہے، جبکہ ساری چیز تو خدا کی عطا کرتا ہے۔ تو ہم سب بھی جس بیماری میں آج کیا ہے، آج ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کیسے ہو گئے؟ کیا یہ ایک دن میں پیدا ہو گئی یہ بیماری؟ نہیں، کم سے کم 10-15 سال وہ بیماری جو دلوں میں یہ دل کی بیماری کیوں پیدا ہو گئی؟ کہتے جی بہت زیادہ، یعنی سوچ کی دو قسم ہیں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ہے۔ آپ اپنے اندر جتنے نیگیٹو سوچ لے کر جائیں گے، منفی سوچ لے کر جائیں گے، وہ ایک انداز میں بیماری کی شکل میں وہ پیدا ہو جائے گی باہر۔ اسی لیے یسوع المسیح سلام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ غفار کی شان بتا رہے ہیں، ہم تو معاف کر دیں گے، لیکن تم پہلے ایمان لاؤ اور اپنی سوچ کو درست کرو۔ جب آپ کی سوچ درست ہو جائے گی، منفی سے ہٹ کر کے مثبت کی طرف آ جائے گی، حقیقت شناس ہو جائے گی، اس خدا کے عرفان حاصل کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر سے وہ غلط سوچ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب آپ جب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بیچارہ کافی پرانا کمپاؤنڈر ہے، یا ہمارے علاقے میں اکثر آپ دیکھیں بہت سی جگہ کہ کمپاؤنڈر ہے، ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، اب ان کو یہی نہیں پتا کہ مرض کیا ہے۔ تو جب کمپاؤنڈر کو مرض کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ میں کمپاؤنڈر ہوں کہ ڈاکٹر ہوں، لیکن ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دے وہ اپنے آپ کو رہا ہے، اور کتنے لوگ مر بھی گئے، لیکن اسے ضد ہے کہ نہیں جی میں ڈاکٹر ہوں، ہے کمپاؤنڈر، اور اسے مرض کا تشخیص کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چند دوائیوں کا نام یاد ہیں، چند مرض کے تشخیص کا تو کر لیتا ہے، لیکن پورے تو کلی طور پر نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سب چلے گئے اسی کے پاس جا رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، اور سرکار کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوا کہ ایک اسپیشلسٹ آنے والا ہے، ایکسپریس میں بھیجوں گا، یا ایکسپریس آئے گا اور وہ تمہارے تمام بیماریوں، لا علاج بیماریوں کا وہ مفت علاج کرے گا، اور ہم اس اسپیشلسٹ کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ وہ آواز دے رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، وہ کہتا ہے کہ جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، جو مانگے گا اسے ملے گا، لیکن مانگ غلط دروازے سے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی قصاب کے دکان پر جا کر آپ کہیں کہ مجھے مٹی کا تیل دے دو، وہ دے گا۔ آپ موچی
کہ شاپ پہ کھڑے ہو کر کے, جوتا بنانے والے کے شاپ پہ کھڑے ہو کے میری یہ پینٹ شرٹ سلائی کر دو, وہ سلائی کر سکتا ہے. ہاں اگر اس نے کہیں سیکھا تو سلائی تو کر دے گا, لیکن وہ اس کا پیشہ نہیں ہے. یہی حال ہے کہ ہم درزی کے پاس اگر پہنچ جائیں اور کہہ جی ہمارے زخم جو ہے یہ پھٹ گیا, یہاں سے یہ ہاتھ یہ کٹ گیا, اس کو سلائی کر دو, ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہی پورا معاشرہ ہمارے اسی چیز میں مبتلا ہے کہ حقیقت میں جہاں اس کے پاس جس اسپیس کے پاس جانا ہے تو اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں, بلکہ کمپاؤنڈر کے پاس جا رہے ہیں, اور وہ کمپاؤنڈر کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ اپنی موت مر جائے گا. لیکن وہ اسپیس ایسا ہے کہ وہ جو دنیا میں آیا تو اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا, زد و کوب کیا گیا, لہو لہان کیا گیا, کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں جناب یسوع المسیح سلام علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ ایسا غفار کہ جو صلیب پہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور کسی نے اگر کہا بھی کہ ہمارے گناہ معاف کر دو, کہ تم جب اس جلال کے ساتھ جب دوبارہ آؤ گے تو ہمیں یاد رکھو, اس نے کہا آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. عزیزو, وقت بہت کم ہے. ہم اس ہستی کو اگر جان چکے ہیں تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. اگر نہیں جان پہچان پائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں, کتاب مقدس کا مطالعہ کریں. آپ کو کے پاس اگر کتاب مقدس نہیں ہے, آپ ہمیں ای میل کے ذریعہ, اسکائپ کے ذریعہ, آپ ہمیں ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا پتہ ارسال کریں, مکمل پتہ, اپنے نام اور مکمل پتہ. ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کو پیش کریں گے, ارسال کر دیں گے. آپ اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہاں کلام مقدس کہتی کیا ہے. اور جب ہی آپ کی ایمان میں اضافہ ہوگا, اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ توبہ بھی کر لیں گے, آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی, اور آپ نجات یافتہ بن جائیں گے, آپ کو نجات مل جائے گی. ساری دنیا نجات چاہتی ہے. اس سے پہلے کہ سب ان کے آنے کے منتظر ہیں, اور وہ جب آئیں گے تو عزیزو پھر بہت دیر نہ ہو جائے. اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. آئندہ نشست میں ہم پھر ملاقات کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.